بسم اللہ الرحمن الرحیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے خوبصورت آیات سنی اور اس میں بات کی گئی کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. جو اسے قبول کرے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز جس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ سب بہنوں کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راہ پر چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. تو آج الحمدللہ آپ سب بہنیں جو یہاں پر اس سیشن کو ہماری اورینٹیشن ڈے کو یہاں پہ اٹینڈ کر رہی ہیں یقیناً آپ سب ساتھی یہاں پر اسی لیے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی علم کا طالب ہے اور اس لیے تو آپ اس پروگرام میں ہیں نا. وہ ساتھی بھی جو جوائن کر چکے ہیں ہماری وہ بہنیں بھی جو آلریڈی ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بہنیں بھی جو آج یقیناً یہ پروگرام اس لیے دیکھ رہی ہوں گی کہ اپنے لیے وہ اس میں سے کون سا ایسا کورس جو ہے وہ سلیکٹ کر پائیں گی تاکہ وہ اپنے اس علم کو بڑھا سکیں انشاءاللہ اور علم کی راہ پہ چل سکیں انشاءاللہ. آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرتی ہوں الدحا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کی طرف سے اپنے نیو سیمسٹر کے لیے. اور آج کی اورینٹیشن ڈے میں انشاءاللہ ہم اپنے چاروں کیمپسز کی پرنسپل سے بات بھی کریں گے. تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اپنے ٹیچر سے بات کریں گے. ٹیچرز اپنے کورسز کو لے کے تھوڑا ہمیں ایکسپلین کریں گے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں ہوں گی, کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گی اور انشاءاللہ ہم 1.5 آور کا یہ سفر طے کریں گے. تو پیاری ساتھیوں الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم یہاں پہ آ کے یہ بات کر پائیں گے الحمدللہ. تو سب سے پہلے میں اپنی آن لائن کیمپس کی جو ساتھی ہیں جو ہمارے پرنسپل ہیں صبا نجیب انہیں بلاؤں گی, لیکن ان کے آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ساتھیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں ہمارے جو کہ بول رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو سن پا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس بات کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارے پیچھے بہت سی بہنوں کا, بہت سے ساتھیوں کا ساتھ ہوتا ہے جو بیک آف دی اسکرین ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ چیز سے لا پا رہے ہوتے ہیں. جس طرح آج مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آج اسسٹ کریں گی ہماری ایڈمن ٹیم میں سے شہانہ نیازی ہیں, وہ میرا یہاں پہ ساتھ دیں گی اور وہ اس مجھے ہیلپ کریں گی. پھر جو اب یوٹیوب پہ پوری اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری ٹیکنیکل ٹیم میں سے ماشاءاللہ فائزہ ایاز انہیں لے کے چل رہی ہیں اور اس کے پیچھے پھر فلائرز بنانے میں, پھر باقی ٹائم مینیج کرنے میں بہت سے ساتھیوں کا ہاتھ ہے. تو ان سب ساتھیوں کے لیے بہت سی دعائیں اور ان دعاؤں کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ اپنی الدحا آن لائن کی پرنسپل ہیں صبا نجیب, ان سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور آگے انشاءاللہ بات کا جو ہے اس کو بڑھائیں انشاءاللہ آگے اور ہمیں بتائیں آج کے آپ کے کورسز کے بارے میں. جی پلیز آ جائیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. کیسی ہیں آپ تمام سسٹرز؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل القرآن سے مخاطب ہیں ہم اس وقت, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعی اہل القرآن میں سے شامل فرمائے. بہت بڑا آنر کہ اللہ سبحانہ و تعالی
مجھے اور آپ کو چلیں اور یہ توفیق دیں کہ ہم اس کی کتاب کے ساتھ جڑیں نا، اور یہ کتاب ہماری زندگی میں کھل جائے، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ کتاب ان کے کھلنے، ان کی دنیا سے جانے کے بعد کھلتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں چنا اور الحمدللہ ہم اس قرآن مجید کو اپنی زبان میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما، آمین الہی آمین۔ الحمدللہ بھی آپ کے سامنے تفسیر القرآن 105 کا فلائر نظر آ رہا ہے، اور جیسا کہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے سیمسٹر 5 کے اورینٹیشن ڈے میں ہیں، اور اس دن میں انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ آپ تفسیر القرآن کا سفر کریں گے انشاءاللہ، اور اس سیمسٹر کے اندر ہمارے پاس جو سورات ہیں وہ سورۃ الشعراء سے لے کر سورۃ الصاد تک ہیں۔ یہ ہمارا اسکیجول ہے جو کہ سپٹمبر ٹو دسمبر کیا گیا ہے ڈیزائن انشاءاللہ تعالی۔ اس کورس کے اندر سسٹر شاہانہ نیازی ہمارے ساتھ ایز اے کلاس کوآرڈینیٹر موجود ہوں گی، جن سے آپ اپنے کوئی بھی پرابلمس کو شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو ٹائمنگ یہاں دکھ رہے ہیں، 12:10 سے ہماری کلاس اسٹارٹ ہوگی ایسٹرن ٹائم کے اکارڈنگ، اور 2:30 تک چلے گی۔ اس دوران میں ہم آپ کو بریک دیں گے بیچ میں، 15 منٹس کی آپ کو بریک ملے گی جو کہ صلاح بریک ہوگی ایسٹرن ٹائم زون میں، کیونکہ نماز کا ٹائم بیچ میں آئے گا تو آپ کو بریک دی جائے گی، رائٹ۔ چلیے اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم اس تفسیر کے کورس میں کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ الحمدللہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سورۃ الشعراء سے سورۃ الصاد تک کا سفر طے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک نظر ڈال لیتے ہیں اپنی سورات پر، جو سورات اس کورس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سورۃ الشعراء ہم جانتے ہیں، اچھا اس میں میجورٹی سورت مکی ہیں، سورہ الاحزاب مدنی آئے گی، اور اس کے جو ٹاپکس ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو دعوت دی ہے۔ جیسے سورۃ الشعراء میں تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور اس کے لیے پھر ڈفرینٹ دلائل دیے گئے جو کہ اس زمین سے تھے، کچھ تاریخی دلائل کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی، اور اللہ کی عزیزیت اور حمیمیت کو تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النمل جیسے ہی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی دعوت کا ذکر آئے گا کہ توحید اور آخرت کو قبول کر کے اسلام لانے کی دعوت دی جائے گی۔ توحید الوہیت اور حاکمیت کے دلائل آپ کو سورہ کے اندر ملیں گے، اور اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سورہ میں دیکھیں گے۔ سورہ قصص جب آئے گی، مکی سورہ ہے، اس کے اندر غلو فی الارض اور فساد فی الارض سے بچنے کی کس طرح سے بچا جا سکتا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ دعوت دی جائے گی کہ اگر ہمیں ان تمام رویوں سے بچنا ہے، یعنی غلو اور فساد فی الارض سے، ورنہ فرعون اور قارون جیسا انجام ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل سے آئیں گے، اور یہ سورۃ الشعراء سے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ روم آ جائے، بیفور دین دیٹ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سورۃ العنکبوت آئے گی۔ العنکبوت کا جو مرکزی مضمون ہوگا وہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہجرت کی بھی نوبت آ سکتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سورہ العنکبوت میں ڈسکس کریں گے۔ سورہ روم، سبحان اللہ، فتح بدر کی بشارت ہے، دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارتیں اس سورہ کے اندر ہمیں ملیں گی۔ سورہ لقمان، سب سے بڑی حکمت جذبہ شکر ہے، اور اسی سے توحید کا راستہ ملتا ہے۔ توحید عدل اور شرک ظلم ہے، اور اس سورہ کے اندر ہم دلائل توحید دیکھیں گے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، زبردست سورہ، مکی سورہ ہے، قرآنی دلائل پر غور کرے
کر کے آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی. مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا، اسے ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جب بھی مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں تو صبر و استقامت کا رویہ انہیں اختیار کرنا ہے، اور ایسا کیوں ہو تاکہ وہ غلبہ حاصل کریں، اسے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر ہمارے پاس سورہ الاحزاب آئے گی جو کہ مدنی سورہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی سورہ الاحزاب کا ویسے تو جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئینی، معاشرتی، سماجی، عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکامات پر عمل کیا جائے. سورہ الاحزاب کو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نور کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تاکہ جو ہم پردے کا مضمون جو سورہ نور سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ ان دونوں کو ملانے کے بعد یہاں پر کمپلیٹ ہوگا، اور خواتین کے اندر اور باہر کا جو ڈریس کوڈ ہے اسے ہم انشاءاللہ تعالی انڈرسٹینڈ کریں گے. اس کے بعد سورہ سبا آئے گی. سورہ سبا کے اندر توحید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر جو سطحی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے قرآنی دلائل کی روشنی میں جائزہ لے کر ناشکری سے بچاؤ کی دعوت دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت سے ذکر آئے گا، توحید کے دلائل ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈفرینٹ صفات کو ڈسکس کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے ڈفرینٹ اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. سورہ فاطر اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کو سمجھ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی تلقین ہے اس میں. ادروائز پھر ڈرایا بھی گیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہے، وقت مقررہ پر قوموں کو ہلاک کر دیا جائے گا. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت سورہ یاسین، جس کے اندر غیر اللہ کی بے اختیاری اور اللہ کی قدرت، طاقت اور اختیار کو تسلیم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر آپ کی دعوت توحید اور آخرت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف ہوگا، کچھ قیامت اور جنت و دوزخ کے احوال ہوں گے، انکار رسالت کی سزا پہ بات ہوگی، اور سبحان اللہ ہم سورہ الاحزاب کے اندر ختم نبوت کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب یہ سورہ آئیں گی تو انشاءاللہ ہمارے ذہن اور کلیئر ہوتے جائیں گے. اس کے بعد سورہ صافات ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے. اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس میں فرشتوں کا تعارف آئے گا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ سب وسطہ خادم اور تسبیح خواں ہیں. تمام انبیاء اور رسول مخلص ہیں، مومن اور محسن تھے. اس کے علاوہ اس میں بھی توحید آخرت کے لیے جو انبیاء کی خدمات تھیں ان کا خراج و تحسین پیش کیا جائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ سورہ انشاءاللہ ہم کریں گے وہ سورہ صاد ہوگی. سورہ صاد میں بھی قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت کو تسلیم کر کے آخری رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی. اور پھر انشاءاللہ یہاں پر ہم یہاں پر ہمارا سیمسٹر انشاءاللہ پورا ہوگا سورہ صاد کے اوپر. تو سبحان اللہ، تمام مکی سورہ ہمارے سیمسٹر کے اندر آ رہی ہیں، ایک مدنی سورہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی؟ انشاءاللہ الحمدللہ یہ چیزیں آپ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم سیمسٹر 5 میں داخل ہو گئے. ہو سکتا ہے اس سال ہمارے ساتھ کچھ نئی بہنیں بھی جڑیں، تو آپ تمام سسٹرز کو میں دعوت دوں گی کہ ضرور جڑیے. اگر آپ کے ذہن میں کہیں پہ بھی کوئی خیال آ رہا ہے کہ میں اس کورس کو جوائن کروں تو بالکل کر لیجئے. بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا اب تو اتنے پارے گزر گئے، اچھا سورۃ الشعراء پہ آ گئے ہیں، یہ تو 19 پارہ ہو گیا ہے تو اب ہم جوائن کر کے کیا کریں گے. نہیں، جہاں سے ہمیں موقع ملے وہیں سے ہمیں سفر کو اختیار کر لینا ہے، کیونکہ زندگی بہرحال بہت مختصر ہے. آج کل تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور مجھے سب سے بیسٹ بات یہ لگتی ہے کہ جب ہم اس قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس سفر میں ہماری موت بھی واقع ہو جائے تو کل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، ہماری چونچ اتنی ہی تھی، ہے نا، اور ہمیں موقع نہیں ملا. تو بہرحال اگر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجئے کہ اگر آپ اس کورس کو جوائن کر سکیں تو ضرور کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ تھوڑی سی بات
میں یہاں پہ کروں گی، اور وہ یہ ہوگی کہ جو ہماری کورس آؤٹ لائن ہے، یہ سورات کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کر دیا. اس میں جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو سورۃ الشعراء اور نمل کا ٹیسٹ آپ کا ایک ساتھ آئے گا، دین قصص اور عنکبوت کا ٹیسٹ ہوگا ساتھ، پھر سورہ روم، لقمان کا ٹیسٹ آپ ایک ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ سجدہ اور سورہ الاحزاب کا ٹیسٹ ساتھ ہوگا، پھر سورۃ الصبا، فاتر اور سورہ یاسین کا ٹیسٹ آپ کا ساتھ آئے گا، اور سورہ صافات اینڈ صاد کا ٹیسٹ پھر آپ دیں گے. سبحان اللہ، یہاں پر آپ کے سارے ٹیسٹ مینشن کر دیے گئے ہیں. بہرحال ان امتحانوں سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمارے ٹیسٹ کا پیٹرن سیم رہے گا. اوپن بک جو ہے وہ آپ کا جو تفسیر سے ریلیٹڈ ایگزام ہے وہ اوپن بک ہے، اور جو ترجمہ کا ہے وہ کلوز بک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کورس میں پرووائڈ کریں گے وہ کیا ہوگی، جو ہماری ٹرانسلیشن ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وہ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بامحاورہ ترجمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، گرامر سے تھوڑا بہت ریلیٹ کرتے ہوئے کس طرح سے اس قرآن کو آپ اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن کو اس کی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت سارے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں، بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اور میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے جن کی یہ بات میں ہمیشہ ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ جب آپ قرآن کو اس کی زبان میں سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اغوا ہونے سے بچ جاتے ہیں قرآن میں نا، یعنی آپ کو آپ کی کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی بہنیں ضرور ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گی. جو تمام ہماری پرانی سسٹرز ہیں جو کہ آلریڈی ہمارے کورس کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، سبحان اللہ، آپ سب کا انتظار رہے گا. اور بہت زیادہ ایک لمبے بریک کے بعد آئیں گے تو بہت خوشی ہوگی آپ سب کو دیکھ کر. اور اس دفعہ جو ہمارا ایک نیو پیٹرن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اور بہنیں بھی جڑیں گی جو کہ ہمارے کیمپسز ہیں، آن سائٹ کیمپسز. انشاءاللہ ان کی سسٹرز بھی ہمارے ساتھ باذن اللہ اس کورس میں، آن لائن کورس میں جڑیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب اس سفر کو بہت زیادہ آسان کریں اور ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن کو، اس وقت کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. سب صبا آپ نے ڈیٹیل میں تفسیر کے بارے میں انشاءاللہ بہت سے ساتھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس دفعہ تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور بھی فردر، کیونکہ ہم تفسیر کے 105 سیشن میں جا رہے ہیں تو لرننگ بھی زیادہ ہوگی اور تھوڑا سا واسٹ کیا جائے گا اس کو انشاءاللہ. اور بھی ہماری ٹیچرز ہمارے ساتھ ملیں گی، تھوڑا سا معنی کو اور آیات کو اور ورڈز کو ایک اور نگاہ سے دیکھنے کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہمیں توفیق ملے گی. ساتھیوں کہتے ہیں نا کہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے، تو ابھی میں یہی نوٹس کر رہی تھی کہ ابھی جب ہم یہ بات سن رہے تھے سسٹر صبا کی، تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے جب اپنی سلائڈ شیئر کرنی تھی تو میں اپنے پہلے سٹیپ پہ ہی یہاں پہ تھوڑا سا رک کے صبا بات کر رہی تھی، لیکن میں اپنی سلائڈ کو اس طرح سے شیئر نہیں کر پائی تھی. تو میں انشاءاللہ بڑھاؤں گی، اس کو لے کے جاؤں گی انشاءاللہ، اور ہم اپنے فردر لے کے اس کو انشاءاللہ بڑھتے ہیں. تو اب دفعہ ہماری پرنسپل کے بعد ہم نے ابھی تفسیر القرآن کو دیکھا، اور اس کے دیکھا کن دنوں میں ہوگا ہمارا انشاءاللہ. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گی اپنے مسیساگا کیمپس کے پرنسپل کو کہ وہ آئیں اور آ کے انشاءاللہ وہ ہم سے بات شیئر کریں. تو میں بلاتی ہوں سسٹر مریم قدسیہ کو کہ وہ آئیے انشاءاللہ اور بات کیجیے. جی سسٹر مریم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब बहनों को अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम फिर से यहाँ पे जमा हैं। और बस मैं यही कहना चाह रही थी कि आजकल के हालात में और जिस तरह से कोविड फैला हुआ है, हम जो है हम इस चीज़ पर अहद करते हैं और कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा राब्ता कुरान से नहीं जुड़ेगा और नहीं जुड़ा। और हमने नए एवेन्यू सोचे ना, और ख़ासकर मैं अपने मिसागा कैंपस की सिस्टर्स को ये कहना चाहूँगी कि चाहे हम इन पर्सन नहीं हैं, क्योंकि हमारा दिल बहुत चाह रहा था और हम बहुत बेचैन थे मिलने के लिए, लेकिन ये कि इन्हीं हालात में अल्लाह ने ये मौका दिया तो इस पर हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और जाहिर है ये अब हमारी सफ़र जो हमने आप लोगों ने शुरू किया था 2 साल पहले, और जिस नीयत से शुरू किया था, तो इसी नीयत को हम रिवाइज भी कर लें दोबारा से कि जिस मकसद से शुरू किया था कि हमें कुरान से जुड़ना है और उसके मुताबिक अमल करना है ना, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करना है। तो इंशाल्लाह जाहिर बात है कि हमें नियतों को बार बार चेक भी करना होता है और बार बार हमें उसको रिवाइज भी करना होता है और उस पर इस्तकामत से जमना होता है। हालात जैसे भी आते जाते रहें, लेकिन हम इस्तकामत से अपने जो मिशन है उस पर जमे रहना है ना, इंशाल्लाह। तो बस मैं ये कह रही थी कि आप लोग शुक्र भी आप लोग यकीनन कर रहे होंगे, ये मौका अल्लाह ने दिया है। और मतलब इस क्लासेस के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी ऑनलाइन टीम, जैसे अभी जिक्र किया शाजिया बहन ने, कितनी बहनें साथ हैं। कोई किसी को कहीं भी कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको बात पूछनी है, कोई मिस हो गया है चीज़, तो ज़रूर आप कांटेक्ट में रहें। न सिर्फ ऑनलाइन कैंपस बल्कि हमारे मिसागा कैंपस की टीम आपके साथ है। जैसा आपको पता है हमारे साथ आसिया बहन हैं, शर्मीन हैं, अर्शी हैं, शाइस्ता हैं, और सब टीचर्स आपकी आमना सिस्टर रुकैया आपके साथ हैं। हम लोग इंशाल्लाह ग्रुप्स भी जारी रखेंगे और आप लोगों से रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। तो अब बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस यही कहना है कि बहरहाल हमें कुरान जो है ये वो दावत देता है कि हम अमल की तरफ बढ़ें, ज़ाहिर है। और हमें क्योंकि अब ये कोर्स ख़त्म होने की तरफ है ना, तो अब हमें अमल की राहें ढूंढनी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सिस्टर्स कनाडा वो प्लेटफॉर्म मौजूद है जो हमें अमल करने के मौक़े देता है और इस सफ़र को जारी हमें रखना है आखिरी सांस तक। तो अल्लाह ताला, और उसकी ज़ाहिर हमारी जो बेसिक मकसद है ज़िंदगी का, वो अल्लाह की रज़ा को पा लेना है ना। और इंशाल्लाह इसको जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कहा था, हमेशा मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि बस अल्लाह की रज़ा पा लेना, इसको अपने टाइटल बनाना है अपने तमाम कामों के ऊपर। तो वही टाइटल हमारे जहन में रहे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमें इस काम को कबूल भी कर ले और हमें अमल करने वाला बना दे इंशाल्लाह आखिरी सांस तक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर्स सिस्टर इंशाल्लाह ताला मरीम कि हम भी खुद बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके कि सारे कैंपसेस की बहनें इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम सब इकट्ठे होंगे। हमने हदीस के कोर्स में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को किया था, बट अब सारे कोर्सेज को लेके चलेंगे, तो अल्लाह का बहुत एहसान है। इसके बाद अब हम इंशाल्लाह जाते हैं अपने सेकंड कोर्स की तरफ, जो जिसको लेके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह। और हमें पता है कि हमने पढ़ना है सिस्टर समीना से आज से इंशाल्लाह, तो वो आए और आके इस कोर्स के बारे में हमें बताएं। ये चीज़ समीना आ जाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम बहनों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जज़ाकिल्लाह शाजिया, जैसा कि शाजिया ने बता ही दिया, मेरा नाम समीना ज़िया है और मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी सीरा की क्लास रहमतुल लिल आलमीन लेकर चलूंगी। और कल से हर वेडनेसडे को इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक, एक नए अज़म, एक नए इरादे और एक नई मोहब्बतों के साथ। ऐसे भी सीरा का मौजू ऐसा है कि दिल में बहुत सारे इश्क के, मोहब्बत के और बहुत सारे जज्बात चल रहे होते हैं ना इंशाअल्लाह ताला। और हम जब सीरा की क्लास लेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि फिर इसमें कितना हमें इजाफा होता है इस मोहब्बत और अकीदत के जज्बे में ना इंशाअल्लाह ताला। साथियों, इस क्लास में हम आपके साथ साथ होंगे। क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रख भी देती हूँ। और डिटेल तो हम इंशाअल्लाह ताला क्लास में करेंगे, लेकिन आज बस
المختصر میں آپ کے سامنے وہ پورا سلیبس بھی رکھ دیتی ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پہ پوچھ بھی رہے کہ ہم کس کتاب سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں پوری انفارمیشن آپ کو ابھی دیتی ہوں. بس جب بھی سیرہ کا موضوع آتا ہے تو نعت کی یہ الفاظ خود بخود دل کے اندر آنے لگتے ہیں، اور کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. آئیے تھوڑے سے اشعار کو بھی دیکھ لیتے ہیں نا، انشاءاللہ مزہ آئے گا. کسی غم گسار کی محنتوں کا کہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پاکو مسافروں نے مٹا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں فضا کا جال بچھا دیا. پیاری بہنہ، بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ جب ہم ان اشعار کو سوچتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سیرہ کو کس مقصد کے ساتھ پڑھنا ہے. اور ابھی ہماری مریم بہن بتا بھی رہی تھی کہ وہ جو مشن ہے، وہ جو محبت ہے، اس کے ساتھ لگے رہنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی سیرہ کی کلاس سے ہم یہ سب کچھ بھی حاصل کریں گے. پیاری ساتھیوں، آئیے تھوڑا سا سلیبس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس میں ریفرنس بک جو ہوں گی ہماری، اس میں سب سے پہلے تو محسن انسانیت ہوگی انشاءاللہ تعالی، جو آپ کے سلیبس میں ہے بھی، اور آپ لوگوں نے سیکنڈ سیمسٹر میں اس کو پورا پڑھا بھی ہے. جو ہماری ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس تو انشاءاللہ یہ کتاب موجود ہوگی، لیکن جو ہماری نئی رجسٹرڈ بہنیں ہیں، جو انہوں نے صرف سیرہ کی کلاس کو جوائن کیا ہے، ان کی بھی اطلاع کے لیے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ الدحا جو ہماری ویب سائٹ ہے الدحا کی، آپ اس پہ ضرور جائیے گا، وزٹ کیجیے گا، اور وہاں پہ ہماری پوری لائبریری ہے، اور یہ جتنی بھی ریفرنس بک یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ وہ حاصل نہیں کر سکتی ہیں کسی وجہ سے، تو ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں یہ کتابوں کا لنک موجود ہے، PDF موجود ہے، آپ جائیے اس کو پڑھ بھی سکتی ہیں، اور بہت ساری مفید کتابیں بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو ہم محسن انسانیت سے انشاءاللہ تعالی اس کلاس کو پڑھنے میں مدد لیں گے. پھر رحق المختوم سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم مدد لیں گے. دائی اعظم بہت پیاری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دایانہ کردار اور جو دایانہ جو تڑپ تھی اس کو یہ کتاب بہت خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی بنت الاسلام کی کتاب سراج منیرہ سے بھی ہم مدد لیں گے. چند تصویر سیرت کے البم سے بھی ہم مدد لیں گے. یہ ریفرنس بک ہے اور ان کی جو ہے لنک بھی الدحا ویب سائٹ پر موجود ہوگی. اور اس کے علاوہ میرے اپنے ذاتی مطالعے میں بھی کچھ کتابیں ہیں جو کہ میں انشاءاللہ تعالی جب پڑھتی رہوں گی آپ کے ساتھ تو ان کا بھی ریفرنس موقع بہ موقع میں دے دیا کروں گی انشاءاللہ. اب آئیے کلاس کے ٹاپک کی طرف. میں خود بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں اور مجھے بہت بہت مزہ آئے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کلاس کو لینے میں. کلاس کا جو انشاءاللہ ہماری یہ 15 کلاس ہوگی اور 15 ہی ٹاپکس ہوں گے اس کے انشاءاللہ تعالی. جو کل ہوگی ہماری پہلی کلاس، اس میں تعارف ہوگا سیرہ کا مطالعہ، سیرہ کے کیا معنی ہیں، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم اس کی پوری ریفرنس بھی دیکھیں گے. پھر سیرہ کا مطالعہ کیوں اور کیسے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عرب کے حالات اور آج کے حالات میں بھی کیا مماثلت ہے اس کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر جو ہماری دوسری کلاس ہوگی مکی زندگی کے ادوار، اس میں دعوت و تبلیغ، آزمائشیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا ہے ایک دائی اور ایک مربی کی حیثیت سے. تو انشاءاللہ تعالی اس چیز کو بھی ہم کور کریں گے. پھر ہماری جو تیسری کلاس ہوگی وہ ہجرت اور ریاست مدینہ کا قیام ہے، اور پھر اس میں ہم اسباب، نتائج، اور جو ایک بہت ہی اہم چیز تھی کہ ہسٹری ٹرننگ پوائنٹ ان اسلام، یعنی میثاق جو تھے، جو آپ نے میثاق مدینہ یا دوسرے جو آپ نے معاہدے جو طے کیے تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کلاس میں اس ساری چیزوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک قائد، ایک حکمران، ایک مربی کے طور سے کس طریقے سے رہا ہے، کوشش کریں گے اس کو جاننے کی. پھر پیاری ساتھیوں ہماری 2 کلاس جو ہے وہ غزوات پر ہوں گی. غزوات نبوی میں ہم اسباب، تیاری، قرآنی تفسیریں، افراد کی تربیت، پھر قانون امن و جنگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سپہ سالار کے، تو وہ جو آپ کا پورا کردار نظر آئے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہم 4th اور 5th کلاس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم
बद्र, अहद और खंदक और हुनैन और दीगर भी जो गज़वात थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितने गज़वात आए थे, उनकी भी एक झलक, एक फहरिस्त देखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद साथियों छठी क्लास में हम दाखिल हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और उसमें हम पढ़ेंगे सुलह हुदैबिया शराइत और हिकमत और सुलह हुदैबिया के जो समरात थे और अमली तर्ज अमल क्या था, मोमिनीन की आजमाइश, और फिर उस आजमाइश में सहाबा कराम का जो समाअतात का जो किरदार था और उससे जो फवायद हमें हासिल होते चले गए, वो भी इंशाअल्लाह ताला, यानी जो सुलह हुदैबिया के बाद के जो अदवार थे उसमें फिर किस तरीके से अल्लाह ने जब फतह मुबीन कहा तो फिर किस तरीके से कामयाबी की तरफ जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे काफिले को लेकर चलते रहे। इंशाअल्लाह ताला वो भी अच्छे से जानने की हम कोशिश करेंगे। फिर प्यारी साथियों हम दाखिल हो जाएंगे 7वीं क्लास में, फतह मक्का। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते तो ग़ज़वात नबवी में ही फतह मक्का को शामिल करते, लेकिन हमने इसे अलग टॉपिक बनाया क्योंकि बहरहाल ये एक बहुत बड़ी चीज थी और फिर उसकी तैयारी, वाक़यात, फिर दुनिया की बेमिसाल फतह जो बगैर खून बहाए हासिल हो गई थी, है ना, कितनी बड़ी वो फतह थी। तो एक फातिह का किरदार, जानी दुश्मनों के साथ फिर आपका तर्ज अमल, और फिर उसके समरात कितने हुए ना, जो आने वाले वक्त में बहुत कुछ देखा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फतह मक्का के जब टॉपिक पर आएंगे तो इन सारी चीजों को समेटने की और जानने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद साथियों 8वीं क्लास होगी हमारी, जिसमें हम मदनी दौर में दावत और तबलीग का अंदाज समझने की कोशिश करेंगे, नए तरीके, राब्ते, वफूद, खतूत, और फिर ये कि इंटरनेशनल लॉ जो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाया उसकी क्या बुनियाद थी। तो इंशाअल्लाह ताला 8वीं क्लास में हम ये सब कुछ जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी मदनी दौर आता है तो पता नहीं क्यों दिल में एक और अकीदत और मोहब्बत के फूल खिलने लगते हैं, है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब भी बहुत खुश हो रही होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ साथियों हमारी जो 9वीं क्लास होगी उसमें हम खुतबा हुज्जतुल विदा को इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी खुतबे में जो तकमील दावत का ऐलान किया था, और फिर मोहब्बत और अकीदत से सरशार साहबा का क्या तर्ज अमल था, और फिर ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे से हट कर भी ह्यूमन राइट्स या बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में क्या बातें की थी, और जब जब लोगों ने उन हकूक को अपनाया और उस पर चले तो फिर बहुत ही अच्छी मसावात भी कायम रही और सबको सबका हक मिला। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपको भी हम होमवर्क देंगे कि आप भी कुछ ऐसी चीजें ढूंढ कर लाइए और वो गोशे आप निकाल कर लाइए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन में थे हकूक के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ साथ हम इस क्लास को लेकर चलेंगे। फिर प्यारी बहना हम 10वीं क्लास में दाखिल हो जाएंगे। वो बहुत मजे की क्लास होगी, अफराद की तैयारी मक्की और मदनी दौर में बहैसियत मुरब्बी और मुज़क्की, और बेमिसाल नस्ल इंसानी की जो बेहतरीन क़यादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अफराद की तैयारी की, और ना सिर्फ सहाबा बल्कि सहाबियात की भी जो तैयारी में आपने जो काम किया है वो एक बहुत जबरदस्त काम था। फिर ज़ाहिर दुनिया ने देखा कि लीड किस तरह से किया उन लोगों ने। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत प्यारी क्लास होगी हमारी। फिर साथियों अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है मोहसिन निस्वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खवातीन की तरबियत, उनका किरदार, महदूद भी और हर मामले में शमूलियत भी, उम्महातुल मोमिनीन और साहबियात, इन सब के किरदार को इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। और इसको हमने एक अलग टॉपिक बनाया है और उसके अंदर हम क्या बातें करेंगे, आपसे क्या चीज सामने लेकर आएंगे, वो इंशाअल्लाह ताला जब हमारी क्लास होगी तब आपको वो सब कुछ पता चलेगा। फिर प्यारी बहना हम 12वीं क्लास में दाखिल हो जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चों और नौजवानों की तरबियत, और इसमें दोस्ती, बेहतरीन मिजाज शनासी, बेहतरीन जदीद तरीका तरबियत, इन तरबियत याफ्ता अफराद का फिर तारीख इस्लाम में जबरदस्त और बेहतरीन किरदार। तो वो जो सारी चीजें होंगी साथियों इंशाअल्लाह ताला हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से नौजवान क़यादत तैयार की और नौजवान जिस तरीके से हमारी जरूरत है वो हम इन सब में देखेंगे। फिर प्यारी साथियों हमारा जो अगला खास टॉपिक होगा वो होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली घराना, बहैसियत शौहर, बाप, घर के सरबराह की आजमाइशें और आपका तरीक़ाकार। ये बहुत
انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جب بالکل ایسا محسوس ہوگا، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دور دکھا دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی تربیت، آپ کی زوج سے بات چیت اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی اس میں پوری کوشش کریں گے۔ پھر پیاری ساتھیوں، ہمارا اگلا جو ٹاپک ہوگا، جو اگلی ہماری کلاس ہوگی 14، وہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مربی، استاد، پھر آپ کا طریقہ تعلیم، پھر بہترین مزاج شناسی، بہترین اصول جو ایک ٹیچنگ میتھڈ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو ڈیلیور کیا کرتے تھے۔ اس دور میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سیرہ عمل کی کتاب ہے، عمل کی کتاب کو پھر کس طریقے سے اپنی زندگی کے عمل میں ڈھالا جائے گا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کلاس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ساتھیوں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی 15، اور اس میں ہم محسن انسانیت رحمت للعالمین سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی دنیا، آج کے انسان، یعنی ہر عمر، ہر کردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اور اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، آپ کے بھی جذبات، جو احساسات اس کلاس کے درمیان ہوتے رہے ہوں گے، عمل کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے، وہ سب بھی انشاءاللہ ہم اس کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اور صرف یہ کلاس ایسے نہیں ہوگی کہ میں بولوں گی، بلکہ ہم آخر کا آدھا گھنٹہ صرف اس لیے رکھیں گے تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت اور ہم عملی طور سے سارے پوائنٹ کو لیتے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیاری ساتھیوں، عزم اور ارادے تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو باندھنا ہے نا، مدد اللہ کی ہوگی، لیکن ہمارے عزم اور ہماری ہمت میں بالکل کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بہت مدد فرمائے۔ اللہ سے بہت ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، علم میں، فہم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ سمینا باجی۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ اس کورس کو لینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ اس کا سفر طے کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ محبت پائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو کہ اس کا حق ہے، جو اس کا تقاضا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر ایک دفعہ سے پھر۔ اب میں اپنے اگلے کیمپس کی پرنسپل کو انشاءاللہ انوائٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور آ کے اپنے کیمپس کے حوالے سے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بات شیئر کریں انشاءاللہ۔ اور میں بلاتی ہوں اپنی پرنسپل نیکسٹ کیمپس کی ہیں، اور وہ ہیں ٹورانٹو کیمپس سے انشاءاللہ۔ تو پلیز باجی آئیے، اپنا بات دیجیے۔ السلام علیکم پیاری بہنوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، الحمدللہ، اس کا مطلب آواز جا رہی ہے آپ لوگ سب کو۔ تو میں نئے سیمسٹر کو شروع ہونے پر اپنی ساری بہنوں کو، ساری اسٹوڈنٹ بہنوں کو اور اسٹاف کو سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سفر بھی ہمارا کامیابی کے ساتھ گزارے۔ اور ہمارا تھوڑا بہت مطلب اسٹاف کا بھی انٹروڈکشن میں کرائی دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا اسٹاف چینج نہیں ہوا ہے، ٹورانٹو اسٹاف مور اور لیس وہی ہے، یعنی ہماری دونوں وائس پرنسپل شیلا اور فاروق اختر ہیں، اور آفس میں نادیہ اور شہنیلا ہیں، اور بکس کے سروس جو نا آمنہ اچھا کے پاس ہے، امینہ اچھا کے پاس ہے، اور آپ کی فیس جو ہے رضوانہ افتخار لک آفٹر کر رہی ہیں آپ کی اکاؤنٹنگ۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے جوڑ کر کے رکھا ہے، اور ہم سب اب نئے سرے سے اس سیمسٹر کو جوائن کر رہے ہیں، اور اس کے کورسز کے جو ابھی اس سیمسٹر میں جتنے بھی کورسز ہیں اس کے بریف انٹروڈکشن آپ لوگوں کے سامنے آئی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علاوہ اور بھی چیزیں ایسی سکھا رہا ہے جس کے ذریعے ہم اس قرآن کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے جڑ سکیں گے، اور اس کے قرآن پر جو ہے نا ہم عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مجھے امید ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ نہ صرف اپنے زندگیوں کو اس کے حساب سے ڈھالیں گی جو کچھ علم ان کے پاس آ رہا ہے الحمدللہ، بلکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گی کہ بھی کس طریقے سے الدوحہ کے ایجوکیشن سسٹم نے ان کی زندگیوں کو کس طرح سے متاثر کیا، اور تاکہ اور بھی لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا سکیں
اور وہ اس طرف آنے کی کوشش اس میں مطلب ہمارے ساتھ جوائن کریں. اور اس میں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپشن یہ رکھا گیا نا کہ اگر کوئی بہت ہی مصروف ہے تو وہ ایز اے لسنر جوائن کرے گا, تب بھی اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچے گا نا. اور مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے ہم جو نا اللہ کی راہ کے مسافر بنیں گے. جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں نے سب نے سنی بھی ہوگی, کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. تو ہم سب الحمدللہ اللہ کے راستے کے مسافر ہیں. ہم میں سے جو علم حاصل کر رہا وہ, اور جو اس سلسلے میں مدد کر رہا وہ, اور جو ٹیچ کر رہا وہ, سبھی الحمدللہ اس زمرے میں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے گا. اور یہ چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے گی کہ یہ سارے جو نیکی کے کام ہیں, اس کے تعلق سے دیکھیں ایک بہت پیاری سی بات ابھی میرے نظر سے گزری ہے کہ موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر تک رہتی ہے نا. مختصر بتایا گیا ہے کہ دل جیسے 10 منٹ تک رہتا ہے, دماغ 20 منٹ, اور آنکھیں 4 گھنٹے, جلد 5 دن, ہڈیاں 30 دن, لیکن نیک عمل جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس میں آگے بڑھنے کی توفیق دے, اور دوسروں تک اس بات کو ہم پہنچانے والے بھی بنیں, اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں اور جوائن کریں. تو ٹورانٹو کے ایریا میں جتنے بھی لوگ ہیں جن تک بھی بات پہنچے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹورانٹو کیمپس کو جب جوائن کریں گے, اور جو دوسرے ایریا میں ہے وہ وہاں کے کیمپس کو جوائن کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جو نا جب ہمارا ان پرسن, ابھی جو ہمارا آن لائن ہو رہا ہے اس میں ہمیں تشنگی بہت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے ملاقات نہیں کر سک رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکسٹ سیمسٹر میں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور ہماری ان پرسن کلاسز ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے. اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھلا رکھا ہے. اب یہ آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی ہم ایک دوسرے سے آدھی ملاقاتیں تو ہماری ہو ہی جاتی ہیں, اور ہم اللہ کے دین کو اسی طریقے سے سمجھنے اور اس میں حصہ ڈالنے والے بن رہے ہیں. یہ صرف ہمیں جو نا اللہ تعالیٰ کے بہت اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے. نیکسٹ سیمسٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کریں گے, اور وہ ہمارا فائنل سیمسٹر ہوگا. تو اس پر ہم سب سے زیادہ اکنا سسٹرز کو بہت ہی زیادہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنے بہترین طریقے پر ہمارے لیے انتظام کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساتھیوں کو جو کہ ابھی اکنا سسٹر کو سمجھ نہیں سکیں, ان کو اور زیادہ اچھی طرح سے ان کے کاموں کو سمجھنے کا موقع ملے گا, اور اس کاموں کو خود بھی وہ اپنانے والے بنیں گے اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر نصرت وحید. انشاءاللہ سفر ہمارا اسی طرح جاری رہے گا, اور ہم سب بہنیں سب کیمپسز کی انشاءاللہ ایسے ہی اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ. اور ہم ایسے پروگرامز بھی پلان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک تشنگیز کا آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ اس طرح سے نہیں ملاقات ہو پاتی, تو ہو سکتا ہے کبھی ہم آن لائن اس طرح کی سیٹنگز ہی ارینج کر پائیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی آسانیاں کرے گا الحمدللہ. اس کے بعد اب اپنی پرنسپل ٹورانٹو کیمپس کے بعد اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ کورس کون سا ہے, اور پھر ہم اس نیکسٹ کورس کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں بلاؤں گی سسٹر سنیرا کو کہ وہ آئیں اور وہ بتائیں کہ وہ ہمیں کون سا کورس کور کروانا. تو سسٹر سنیرا آ جائیے اور بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا جی آپ بات سٹارٹ کیجیے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام پیاری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جن کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہونے کا موقع ملے گا انشاءاللہ, اور کچھ ایسی ہوں گی کہ جن کو پہلی دفعہ ہے جن کے ساتھ تعلق بنے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک بڑا حسین سا سفر ہوگا ہمارا, جس میں کہ ہم الحمدللہ ابھی تک جو دیکھ رہے ہیں قرآن اور سیرہ اور ان چیزوں کے بعد پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا ہے اس کی طرف ایک سٹیپ ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ چیز مجھے
اتنی فیسنیٹ کرتی ہے قرآن کے سفر میں الحمدللہ کہ جیسے جیسے ہم اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں نا تو جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں تھامتے چلے جاتے ہیں. وہ والی حدیث واقعی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے پوری ہوتی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اللہ بندہ جب اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے 2 قدم بڑھا کے آتے ہیں، تو بلکہ 10 قدم. تو وہی والا معاملہ ہے الحمدللہ کہ جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان راہوں پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور اس پہ ایک ایسی سپورٹ ہماری بنتے چلے جاتے ہیں، ایسا ایک سپورٹ گروپ ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے جو پھر ہمیں کبھی بیٹھنے نہیں دیتا. تو الحمدللہ یہ کتنی خوبصورت وہ ہے اس سفر کی ایک خوبصورت روایت ہے جو کہ ہمیشہ سے ایسے چلی آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے چلتی چلی جائے گی. تو پیاری بہنوں، جو دعویٰ کورس ہم کرنے جا رہے ہیں اس سیمسٹر میں، اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، عصر حاضر میں دعوت دین، سیرت انبیاء کی روشنی میں اور تو قابل مطالعہ. اس سلسلے میں جو کتاب ہم ریفرنس کے طور پر استعمال کریں گے بلکہ ایسے بک آپ کو ملے گی، یہ کورس بک جو ہے آپ کے پاس یقیناً دی گئی ہوگی. یہ کتاب جو ہے پیغمبرانہ منہاج دعوت. اس کتاب کو ہم انشاءاللہ اپنی بریک ڈاؤن کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے، جس کا یہ بریک ڈاؤن کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ ٹاپکس میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے انشاءاللہ کہ ہم پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعویٰ کی ضرورت ہے کیا اور کیوں ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کون سے رول ماڈلز سامنے آتے ہیں. پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو دعویٰ کے اسپیکٹس ہیں وہ کون کون سے رہے ہیں اور اس میں کون سے ٹولز استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس تناظر میں ہم بہت سارے انبیاء کی سیرتوں کا باقاعدہ مطالعہ کریں گے کہ کس نبی نے کس انداز میں اپنی دعوت کو پہنچایا، اور اس دعوت کو پہنچاتے ہوئے اس نے کیا اسٹریٹجیز اختیار کی، کون سی اہم اسٹریٹجیز ہوتی تھیں جو کہ اس وقت کے اعتبار سے بالکل اپ ڈیٹڈ ہوتی تھیں. تو اس تناظر میں مجھے ایک بات بہت ہی خوبصورت سی ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم نے دعویٰ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے شروع سے ہی مطلب جیسے جیسے قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا، سیرہ کا پہلا کورس بھی کیا، تو اس میں بھی ہم نے بہت ہی موٹیویشنل وہ اس چیز پر باتیں رکھی اور ہم نے کوشش بھی کی کہ ہم انگیج ہو سکیں پریکٹیکلی. مگر اب جو حالات ہوئے اس نے ہمیں سمجھایا کہ وہ جو ٹریڈیشنل ویز آف دعوت تھے وہ تھوڑا سا اب ہمیں ان سے ہٹ کر بہت ہی مختلف انداز میں سوچنا ہے کہ کس طرح کا دعویٰ کریں ہم. تو یہ انشاءاللہ ہم جب انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ چیز دیکھیں گے نا کہ کس طرح ہر نبی نے اپنے ہاں کی اپنے قوم کی مخصوص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا اسٹریٹجیز اپنائیں، کس طرح اس یونیک جو ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی تھی اس کا استعمال کیا. تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے لیے بھی کچھ اصول اخذ کریں گے کہ یہ جو اب نیا ایک فیز ہے جس میں ساری دنیا جو ہے وہ سمٹ کر چند انگلیوں کے اس پر بیٹھی ہوئی ہے، اور کس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی دعویٰ کی اللہ کے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری کو جو ہے پورا کر سکتے ہیں نئے انداز سے، یونیک انداز سے، جو کہ اس وقت میں بہت مؤثر انداز میں آگے بڑھ سکے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم پھر آگے چلتے ہیں. جب تو ہم نے پہلے 10 کا جو کلاسز ہیں، 15 کلاسز کا یہ کورس ہے، پہلی 10 کلاسز میں ہم اچھے سے کتاب کو ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر سے ہم ایک چھوٹا سا ان کلاس کوئز بھی رکھیں گے. اس کے لیے ہم ڈیٹ اور فارمیٹ وغیرہ آپ سے ڈسکس کر لیں گے ان کلاس اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہم 5 جو آخری کلاسیں ہیں ان کو ہم اپنے آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ جو کہ جس کا مقصد جو ہے آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ اکنا سسٹرز کینیڈا کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ادر فیتھ پیپل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ساری کوششیں کر رہا ہے. تو جب ہم یہ ساری باتیں سمجھ چکیں گے سیرت انبیاء کی روشنی میں اور اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا ہوا محسوس کریں گے کہ ہم فلی ریڈی ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے اور اس جو ہے تجربے کے لیے انشاءاللہ، تو اس وقت ہم آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ کی مدد سے یہ سیکھیں گے کہ کون سے ٹولز
جو ہیں یہاں پر رہتے ہوئے اس سوسائٹی میں ہمارے کام آئیں گے، اور ان کا دین جو تقابلی مطالعہ ہے دیان کا، اس کو کس انداز میں اسپیشلٹی کے ساتھ وہ کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہاں سے ہمارا آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ ٹیک اوور کرے گا. ہم بھی انشاءاللہ کلاس میں ساتھ ساتھ موجود رہیں گے. جو بھی بات ہوگی سمجھنے کی اور اس میں کوئی بھی مشکل اول تو ہوگی نہیں انشاءاللہ. بہت ہی آسان باتیں ہیں جو کہ اب تک آپ پڑھتے چلے آئے ہیں، اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی صورت آتی ہے تو ہم وہاں پر آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ کی سب بہنیں ہمارے ساتھ یہاں پر آ کے ہمیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈیز ہیں وہ ہمارے ساتھ پہلے کریں گے، پھر پریکٹیکل اس کا ایک اسائنمنٹ کے طور پر. اس کورس کی یونیک بات یہ ہوگی کہ اس کا ایگزام نہیں ہوگا، آپ لوگ خوش ہو جائیں. اور اس کی دوسری یونیک بات یہ ہے کہ ایگزام جو ہے آپ کا ایک طرح کا پریکٹیکل پروجیکٹ ہوگا یا اسائنمنٹ ہوگا. انشاءاللہ یہ بھی ہم تھوڑا سا جیسے جیسے ہماری کلاس آگے بڑھے گی تو ہم آپ کے ساتھ تھوڑا ڈسکشن کر کے ایک پیج پر آ کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کو پھر ڈسکلوز کریں گے کہ کس انداز کا پروجیکٹ اور کس طرح کی ہماری اسائنمنٹ ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو دونوں باتیں یقیناً آپ نے انجوائے کی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی آپ کو کہ کوئی ایگزام نہیں ہے الحمدللہ. اور یہ بھی کہ ساتھ میں انشاءاللہ ایک تھوڑا سا عملی تجربہ جسے کہہ لیں آپ تھوڑا سا ہوگا اس میں، ایک طرح کی ہماری انٹرنشپ اس کورس کی، جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا 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 جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کورس کو لے کر چلیں گے، اور مجھے بہت یقین ہے کہ آپ سب بہنیں اس وقت اپنے آپ کو بہت ایکسائٹڈ محسوس کریں گی جب ہم پریکٹیکلی ان کاموں کو کر رہے ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ایک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ ہماری آخرت کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بنائے انشاءاللہ، کیونکہ میں اور آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں قرآن کو اتنا پڑھ کے آنے کے بعد کہ یہ ہماری وہ ذمہ داری ہے جس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے. ہم اسی لیے اس دنیا میں جو ہماری ایگزسٹنس جو ہے اس کو جسٹیفائی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مشن کو کرتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے چلے گئے دنیا سے اور ہمارے سپورٹ کر گئے، ہم اس کو پورا کریں. تو یہ سامنے آپ کے جو خوبصورت سی آیا قرآن کی نظر آ رہی ہے، آپ یقیناً اس کو اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو اس سے انشاءاللہ ہم اسی کو اپنا موٹو بناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں کس کس خوبصورتی کے ساتھ مارکیٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی میں اور آپ ہم سب جو ہیں ایمبیسیڈر ہیں، اور ہمیں اس اپنی پروڈکٹ کو جو ہے دنیا کے سامنے مارکیٹ کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے سے ان تمام اسٹریٹجیز کو جاننے اور پھر ان کو پریکٹیکلی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. امید ہے ہم سب انشاءاللہ خیریت سے اپنا سفر تھرسڈے سے سٹارٹ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سمیرا، انشاءاللہ آپ نے ہمیں ٹاپکس بھی بتائے، آپ نے ہمیں بک بھی بتائی، اور آپ نے ہمیں ساتھیوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ نوٹس ایگزامس کی تیاری کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑا سا اسیسمنٹ ہوگی اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چلیں گی. اور ایز اے جو مسلم امہ ہمارے شولڈرز پہ جو رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو بیٹر وے میں پوری طرح ٹول سے اکوپڈ ہو کے کس طرح سے ہم لے کے چل سکتے ہیں، اس کے لیے یقیناً یہ والا کورس ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. اور جس طرح مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ ایکسائٹڈ میں ہی ہوں. جو بھی ہم کورس اس دفعہ کا سوئچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم شاید کمپیوٹر سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ ہر کورس اتنا الحمدللہ بہترین طریقے سے ہماری سسٹرز نے پلان کیا ہے. اور جو بہنیں یوٹیوب پہ ہمیں سن رہی ہیں، اور جن بہنوں نے، کیونکہ ہمارے روم میں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری ٹیچرس ہیں، ہماری فیکلٹی ہے ساری وہ ہے، لیکن یوٹیوب پہ جو بھی بہنیں ہیں اور جو ہمیں سن رہی ہیں اور جو اپنے لیے کورسز یقیناً اس وقت لکھ چکی ہوں گی، ڈیسائیڈ کر چکی ہوں گی کہ انہیں وہ کریں گی، تو ساتھیوں بہنوں آپ ہمارے adduhainstitute.com ہماری ویب سائٹ پہ جائیے گا، اور وہاں پہ آپ کو ہمارے یہ کورسز ملیں گے، اور آپ ان کورسز میں جا کے اپنی رجسٹریشن کروائیے گا، اور آف اینڈ آن ہمارے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کرتے رہیے انشاءاللہ. اور آج اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے بھی کہ ہماری بہنوں نے کتنا سیریسلی لیا ہے نا اس چیز کو، اور ہمارے ساتھ ملیے
اور انشاءاللہ مل کے اس کام کو آگے بڑھائیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب ہم اپنے نیکسٹ کیمپس کی پرنسپل ہیں انہیں بلائیں گے کہ وہ آئیں، اور انشاءاللہ وہ آ کے وہ ہمارے ملٹن کیمپس کی پرنسپل ہوں گی، وہ آئیں اور آ کے وہ بات رکھیں۔ جی باجی آ جائیے۔ جی جی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو سب سے پہلے تو ذات باری کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے کہ جس نے ان حالات میں بھی ہمارے لیے ایسے وسائل مہیا کیے کہ ہم جو ہے اکٹھے ہو کے اس کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سارے جو کیمپس ہیں ان سب اسٹوڈنٹ سے السلام علیکم، لیکن ڈونٹ مائنڈ کہ ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ اپنے کیمپس سے ذرا ایک اس کا رشتہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو میں اپنے ملٹن والے اسٹوڈنٹ سے بھی جو ہے وہ دوبارہ السلام علیکم کہتی ہوں، اور ان سب کو میں اس چیز کی جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی جو ہے وہ تو اپنا نصیحت کرتی ہوں کہ وہ رب کریم کا شکر کریں کہ جس نے مجھے اس بات پہ بھی بڑا آ رہا تھا کہ دیکھیں جب جانا ہوتا تھا تو کیسی ایک ہری ہوتی تھی کہ بندہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، جا رہا ہے اور پہنچ رہا ہے ٹائم کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں ایک حسن اور ایک اس کے ہر فیصلے میں ایک جیسے حسن ہے کہ اب گھر بیٹھے بغیر تیاری کے یعنی کہ کوئی جانے کا مسئلہ نہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں مہیا کر رہا ہے نا۔ تو اب میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو ہے وہ آپ سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی تمثیل یہ ہے کہ کسی خطہ زمین پر بارش ہو تو جو ٹکڑا زرخیز ہوتا ہے وہ پانی کو قبول کر لیتا ہے اور خوب سبزہ اور نباتات اگاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ٹکڑا ہوتا ہے جو پانی کو اپنے اندر روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگ اس سے پیتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اور اپنی فصلیں بوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ٹکڑا ہوتا ہے جو محض چٹیل ہوتا ہے، نہ پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ یہ تمثیل ہے ان لوگوں کی۔ اب یہ جو مثال دی گئی ہے اس میں جو پہلے دو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کو نفع پہنچے اس چیز سے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، پس وہ سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بشارت دی کہ وہ لوگ جو کہ میرے دین کی سمجھ حاصل کریں اور پھر اس سے نفع خود بھی حاصل کریں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی آگے پہنچائیں۔ اور نمبر 3 پہ جو مثال ہے کہ چٹیل زمین کی، تو وہ ہے کہ جس پہ پانی نہ تو ٹھہرتا ہے نہ رکتا ہے نہ ہی اس پہ کوئی وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ تو اس کے لیے اب وہ اس حدیث کو اگر میں اور آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو اس کے لیے آگے بھی سارے بار بار یہی بات کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے اپنے رب کائنات سے کہ آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس راستے میں جس پہ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا ہے انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گی، اور اس سفر کو جو ہے بڑی استقامت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس کو جو ہے آپ جاری کر رکھیں گے اپنا جتنا آپ نے زیادہ تقریباً آپ کا ہو گیا، اور باقی جتنا قرآن پاک رہ گیا اس کو بھی سیکھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی ساری شازیہ کی بات جو ہے وہ سیم ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے دل کی بات کر رہی ہے کہ جتنے کورس جو ہے انٹروڈیوس ہوئے ہیں تو یقین کریں کہ دل کر رہا ہے کہ خود بھی اس سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ بن کے تو بندہ سیرہ کو بھی سیکھے اور دعوت کے انداز کو بھی سیکھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ ٹیچر سارے بھی اتنے اسپیشل ہیں، اور انشاءاللہ آپ صبا نجیب سے قرآن سیکھیں گے جو کہ بہت ہی میٹھی اور ٹھنڈے لہجے میں قرآن پڑھانے والے ہیں، اور آپ کو ان کا انداز جو ہے بہت اچھا لگے گا۔
اور آپ اس ساری چیز کو بالکل اسی طرح جاری رکھیں، خود بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوست احباب تک بھی اس میسج کو پہنچائیں، اور اس قرآن حکیم کی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ پوری اپنی کوشش جو ہے وہ کریں اور جاری رکھیں۔ کہیں بھی آپ کے کسی بھی موڑ پہ آ کے تو آپ کے قدم جو ہے وہ ڈگمگانے نہیں چاہیے، سستی نہیں آنی چاہیے، آپ کو ہمیشہ اس کے لیے جو ہے وہ بالکل مطمئن اور اچھے انداز اور اللہ کی نعمت کو جو ہے انجوائے کریں اس قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ نا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ والی جو سہولت ہے وہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز میں سب کو اس شکر میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے یہ سارا کام جو ہے، ہم تو صرف ایک چند سامنے آتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے جو اس ساری چیز کو کامیاب کرنے میں اور یہ سہولت ہم تک پہنچانے میں یہ سارا جو ہے وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول کرے، اور اس حدیث کے اس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ حصے دار ہیں اس میں، اور بہت زیادہ انہی کا ہے حصہ کہ انہوں نے یہ سہولت ہمیں مہیا کی، اور تب جا کے ہم اس کو آگے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ کے دل میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ ہم نے چاروں کیمپس کو اکٹھا کیوں کر دیا، وہ یہ چیز ہے کہ پچھلے جو سیمسٹر چلے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے کتنا ہوتا تھا، ڈسٹرب ہوتے تھے، ایک دفعہ ایک مطلب کہ اپنا ویب سائٹ سے آپ آئیں، ایک دفعہ دوسری سے آئیں، تو اب انشاءاللہ آپ کو ایک ہی وے پہ چاروں کیمپس کو ایک ہی ٹیچر کے ساتھ مل کے سیکھنے کا اور آپس میں اتحاد، محبت اور یہ سارا رشتہ مضبوط ہونے کا بھی جو ہے وہ موقع ملے گا۔ اور میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خود بھی اس میں آگے بڑھیں اور جہاں تک ہو سکے اس میسج کو بھی پہنچائیں۔ باقی جو بات رہے گی کہ ہماری ایڈمن جو ہے وہ سیم ہے، کوئی کسی قسم کا بھی اس میں چینج نہیں آیا، اور آپ کو جو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو کسی طرح سے بھی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں، ان پرسن بھی فون کر سکتی ہیں، جیسے بھی آپ کو کچھ بھی ہو تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور میرا سب کو دوبارہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر نسیم باجی، آپ نے ایک دفعہ سے پھر الحمدللہ بتایا ہے بہنوں کو کہ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی طرح مل کے کام کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم ایک ہے الحمدللہ۔ بس سب وہ ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کہتے ہیں نا اس کووڈ کی سچویشن میں کہ سبحان اللہ کہ اتنا سسٹرز کینیڈا کے تھرو جو ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارا یہ کیمپ، جو ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے، تو اتنا ہی خوبصورت سا ایک اگزامپل سیٹ ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے موڈیفائی کیا ساری چیزوں کو، کس طرح سے پلاننگ ہوئی، کس طرح سے مطلب سارے کیمپسز نے اس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے اور ہم کس طرح سے اس کو لے کے الحمدللہ ہمارا یہ سفر، ہمارا یہ جو لرننگ ہے الحمدللہ سے جاری ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان ہی بنایا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو اس رستے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسانیاں دیتے ہیں، اس کو آسان بنا دیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک دفعہ پھر جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اب ساتھیوں اگلے کورس کی جاتے ہیں، شیئر کرتی ہوں ابھی انشاءاللہ کہ ہمارا نیکسٹ کورس اب کون سا ہے۔ بہت سی بہنیں الحمدللہ وہ کورس لے بھی رہی ہیں اور جانتی بھی ہیں کہ وہ ہمارا تھرڈ کورس کون سا رہ گیا ہے، تو آپ میں سے ہماری بہت سی بہنیں لے رہی ہیں، الحمدللہ یہ ہے ہمارا حدیث کا کورس۔ تو ساتھیوں یہ بھی ہمارا 105 چلے گا اب اس حدیث کا بھی، اور اس کو میں آپ کو پتہ ہے ہمیں جو ہمارے ٹیچر ہیں وہ فضل الرحمان چشتی صاحب ہیں، اور ان سے ہم حدیث کو سیکھتے ہیں اور ہم اس بک کو لے کے چل رہے ہیں، جس بک میں آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی جو مشترکہ حدیث ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ ان کے پڑھانے میں جو خوبصورتی مجھے یہ دکھتی ہے کہ جس طرح وہ الفاظ کو ایکسپلین کرتے ہیں، جس طرح وہ اس میں تھوڑا سا گرامیٹیکل انالیسس بھی بتا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک ریویو ہو جاتا ہے، اور پھر کس طرح وہ اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے ساتھ صحابہ، پھر راوی، ان سب کو لے کے چلتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس میں اللہ کا
बहुत एहसान है कि इतना सफ़र हमने तय कर लिया। अब हम अगले कुछ फ्यू चैप्टर्स उसको कवर करेंगे। और जिन लोगों ने पहले नहीं लिया हुआ, बिलीव भी इंशाल्लाह अगर वो सिर्फ अभी भी लेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो जितने चैप्टर्स इस दफ़ा हम पढ़ेंगे उनको उन चैप्टर्स से भी बहुत सी लर्निंग होगी। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने समर में भी यूँ ही किया और अब भी हम यूँ करेंगे कि हमारे सारे कैंपसेस की जो टीएस हैं वो मिल के इसको लेकर चलती हैं। तो जब हम अपने क्लास करते हैं तो हमारा साथ हम लोग सब मिलके, सारी टीएस हमारे साथ मिलके इसको करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है इस हदीस के कोर्स की, आपको पता है ये ट्यूसडे को इसी सेम टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा अभी ये चल रहा है ओरिएंटेशन डे, इस टाइम पे इंशाअल्लाह ताला हम इसको किया करेंगे। अब जो हमारे लिए नेक्स्ट चीज़ है जो कि हमने अब करनी है इसके बाद, वो है बहुत इम्पोर्टेंट, और उसको हम सब बहनों ने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हम ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन काम करते हैं और जब हम कंप्यूटर पे बैठते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और वो हो जाता है ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारे टेक्निकल इश्यूज, हमारा कभी वॉइस का, कभी स्पीकर का, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी हमारे ऑनलाइन होते हैं। और फिर ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने किस तरह से वहाँ पे आना है। फोरम को पहले मैंने अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है और नोटिस करना है कि हम किस फॉर्मेट पे चल रहे हैं और किस फॉर्मेट पे चलना चाहते हैं हमें, और उसमें आप लोगों ने कितना किस तरह इसको लेके चलना है। और उसके लिए मैं अपनी साथी को बुलाऊंगी जो कि एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उन्हें मैं बुलाती हूँ। तो सिस्टर मिसबा डार, आप प्लीज़ आ जाइए और थोड़े से हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें सिखाने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह, और हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए मिसबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। टेक्निकल चीज़ें बताने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन शाजी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं, बस हम बीच में फिर घसीट लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले सिस्टर्स, आई थिंक आप सब सिस्टर्स वाकिफ़ होंगी कि हमारी जो मेन साइट है अद्दोहा इंस्टीट्यूट की, addohainstitute.com है। जो भी हम मेन चीज़, जो जितनी आपकी रिकॉर्डिंग्स या जो लिंक्स हैं या जितने भी लाइव क्लासेस या कैंपसेस की जितनी चीज़ें आप सबको यहाँ मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन जो मेन है। अगर मेन होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ आपको कोर्सेज़ की डिटेल भी मिलेगी जो न्यू कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं। और इसके बाद जो असल में मेन चीज़ है, इस वक्त हम लोग सब जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं एज ए लिसनर हैं या रेगुलर हैं, उनका कंसर्न अपनी लाइव क्लास के बाद होता है कि हमें रिकॉर्डिंग्स कहाँ से मिलेंगी, किसी की कोई चीज़ स्किप हो जाती है, रह जाती है, मिसिंग होती है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि मेन ऊपर, अगर जो मेन साइट के ऊपर आपको देखें तो आपको कैंपसेस के, चारों कैंपसेस के नेम नज़र आ रहे हैं। इसके साथ फ़ी पेमेंट्स है और एग्ज़ाम है। एक्चुअली चाहे आप लोगों को रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन एक दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि सब आप लोग जाकर मेन साइट को थोड़ा सा विजिट कर लें, ताकि टीचर जब कई दफ़ा रेफर करती हैं कि ये बुक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी या ये चीज़ आपको मिल जाएगी या किताबों का आपने ऑर्डर करना है तो आपको कहाँ से करना है, तो वो सारी आपको अंदाज़ा हो कि मैं रजिस्ट्रेशन, अगर यानी रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ, न्यू कोर्स के लिए करवा रही हूँ, अभी जैसे फ्री कोर्सेज का भी अनाउंस करेंगी सिस्टर हमारी, तो आपको अंदाजा होगा कि कहाँ से ये काम करना है। मैं एक दफ़ा सारी क्विकली टैब बता देती हूँ। मेन ऊपर चारों कैंपसेस का है, देन फीस और एग्जाम साइट का जिक्र है। देन अगर आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे कि यूट्यूब लिंक है दोहा का, जो हमारी जितनी यहाँ की रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, जो कुछ तो हैं अनलिस्टेड होती हैं, कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके सुन सकते हैं। हम भी फेसबुक पेज है दोहा का, और इकना सिस्टर्स कनाडा की आगे साइट है। रजिस्टर टुडे, रजिस्ट्रेशन किसी भी कोर्स के लिए करना हो तो यहाँ जाइए। और इससे भी अगर मेन जो होम टैब है इस पे आए तो आपको होम का बटन अबाउट अस में आपको एकेडमिक कैलेंडर, सेमेस्टर वाइज कैजुअल कोर्सेज मिलेंगे। देन यहीं से आपको लाइब्रेरी की, जब आपको किताबों का कहा जाता है कि बुक लाइब्रेरी इस पे अवेलेबल है, साइट पे दोहा की साइट पे अवेलेबल है, तो यहाँ से आप जाके चेक कीजिएगा। बुक सर्विसेज आपके लिए, यानी अगर आपने किताबों का ऑर्डर करना है, जो कुछ भी आपकी, अगर आपकी कोर्स की कोई न्यू किताब ऑफर हो रही है या अगर आप न्यू स्टूडेंट है, आप ऑफर करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आप बुक सर्विसेज पे जाके तो अपनी किताबों का ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ फॉर्म मौजूद है। अभी जिस तरह सिस्टर शाजिया ने जिक्र किया फोरम का, तो इंशाल्लाह इस पर भी बाद में आते हैं। सबसे पहले अगर इस वक्त आप सब सिस्टर्स को अंदाजा है कि वैसे तो अब मिसिसागा, टोरंटो और मिल्टन कैंपस के भी स्टूडेंट्स बीच में शामिल हैं, और वो अपनी साइट पे, अपने पेज पे जाते हैं और वहाँ से जाके अपनी रिकॉर्डिंग्स जो उनकी
کیمپس کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں ساری اویلیبل ہوتی ہیں. اس وقت چونکہ آپ سب لوگ آن لائن ہی کیمپس میں، ایک کیمپس میں ہم سب کر رہے ہیں، تو میں موسٹلی صرف آن لائن کیمپس کے جو پیج اسی پہ جاؤں گی. اگر آپ آن لائن کیمپس کے پیج پہ کلک کریں تو جو کلاسز ہماری آن لائن ہوتی ہے وہ آپ کو آن لائن کیمپس کے پیج پہ ملیں گی. یہاں سب سے پہلے ہمارے اس سیمسٹر کا اسکیجول ہے. یہ بھی اسکیجول جو آپ کے ڈپلوما کورسز یا جو بھی جس کورس کی آج ابھی اورینٹیشن ہو رہی ہے، یہ فرسٹ 3 ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے ان کا اسکیجول ہے. پھر آگے ہمارے اردو شارٹ کورسز، یہ کچھ فری کورسز ہیں جو ہمارے آگے ان کا اسکیجول ہے. اور نیچے ہمارے انگلش کا ہے جو الدوحہ آن لائن ہی میں انگلش سیکشن میں جو کورسز کچھ آفر ہو رہے ہیں ویکینڈ پہ. انشاءاللہ ان کی اورینٹیشن ہماری 12 سپٹمبر کو ہوگی. اس کے بعد ہماری یہ ٹیم کا ہے، آن لائن ٹیم کا، اور باقی ڈیٹیل میں ذکر بھی نہیں ہے کہ اس میں ہماری ماشاءاللہ ان سسٹرز کے ساتھ بہت ساری سسٹرز جو ہماری بیک پہ کام کر رہی ہیں، جو آپ کو ریکارڈنگ بر وقت پہنچاتے ہیں. اگر اس کے نیچے تھوڑا سا آپ اور جائیں تو یہاں انگلش سیکشن کی ریکارڈنگز آپ کو اس ٹیب پہ ملیں گی، اور جو اردو سیکشن کی ریکارڈنگ ہے وہ آپ کو اس ٹیب پہ ملیں گی. اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو اردو سیکشن کی ریکارڈنگ پہ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ابھی میں ریکارڈنگز پہ نہیں جا رہی، ظاہر آپ یقیناً اس پہ جائیں گے، کلک کریں گے تو آگے سے آپ کو اس کی ریکارڈنگ ساری قرآن کی، تفسیر کی، حدیث کی اور جتنے بھی کورسز ہو چکے ہیں ان کی ملیں گی. جو مین چیز ہمارے آن لائن کیمپس کے لوگوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہماری اس مین سائٹ کے بعد ہماری 2 ہی مین اور ہیں. ایک ایگزام اور اسائنمنٹ کی سائٹ ہے، اور ایک ہماری جسٹ فورم، ڈسکشن فورم ہے. ڈسکشن فورم چیٹ ہم واٹس ایپ پہ بھی چیٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی گروپ ہوتے ہیں، وہ جسٹ اناؤنسمنٹ کے لیے یا فوری کوئک رسپانس کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جو پراپر وے میں ڈسکشن کرنے کا ہے وہ ڈسکشن فورم پہ ہم جا کے تو وہاں پراپر الدوحہ کے بورڈ کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہاں آپ کی ڈسکشن، آپ اپنے کوشچن آنسر رکھیے، آپ کو رپلائی بھی ملے گا. وہاں جو واقعی ڈسکشن کا حق ہے وہاں ادا ہوتا ہے. سب سے پہلے کیونکہ ہمارے لسنرز بھی بہت سارے موجود ہوں گے، لسنر ہمارے جو تو رجسٹرڈ لسنر ہیں ان کو لائیو کلاس کا ملے گا، لنک ملے گا، لائیو کلاس کی ID ملے گی. آپ لائیو کلاس میں آ کے ٹیچر کو لسن بھی کیجئے، لائیو کلاس میں ڈسکشن بھی کیجئے، کوسچن آنسر بھی کر سکتے ہیں جو رجسٹرڈ لسنر ہیں. جو رجسٹرڈ نہیں ہے جیسے لسنر ہے وہ جب مرضی ویب سائٹ پہ جائیں، جس وقت جائیں، آف ٹائم میں اپنی لحاظ سے سن سکتے ہیں. البتہ جو لسنرز ہیں ہمارے وہ ڈسکشن فورم پہ بھی جا کے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، اور ڈسکشن فورم پہ جانے کے بعد اب جب فرسٹ ٹائم آپ جب جائیں گے تو آپ کو فرسٹ ٹائم رجسٹر کرنا پڑے گا. سسٹر اس لیے رجسٹریشن ہماری سسٹر سم ٹائم کچھ گھبراتی ہیں کہ ہمیں رجسٹر کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. ایکچولی یہی سیکیور وے ہے. آپ کا ڈیٹا بھی اور آپ کی چیٹ بھی، اس میں بھی ہمیں یعنی اگر ہم پبلکلی جو چیز اوپن ہوتی ہے نا، بہت سارے اسپیم اور بہت گندے میسیجز اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں بھی، اس طرح کے ایڈ بھی آتے ہیں. تو اس لیے یہ سیکیورڈ ہے اور کنٹرولڈ ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں رجسٹرڈ کر رہا ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے اپنے ممبرز ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور اس طرح کوئی بیڈ چیٹ یا کچھ اس طرح نہیں ہوگا. جب آپ رجسٹر کر لیں تو پلیز اپنا نیم اور اپنا پاسورڈ اپنے خود یاد رکھنا ہے. ان کیس جب کبھی آپ بھول جائیں، فارگیٹ یور پاسورڈ کریں. ای میل تو آپ کو یاد ہوگا، وہ تو نہیں بھولتا نا. اپنا ای میل لکھیے تو وہ فوراً آپ کو اس کا ریسیٹ کرنے کا لنک آ جاتا ہے، ریسیٹ کر لیجئے گا. اگر آپ یوزر نیم یا پاسورڈ بھول گئے تو اپنا یہاں سے جا کے ریسیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں لگتا. لیکن یہ ایک ڈفرینٹ سائٹ ہے، یہاں آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا. لاگ ان ہونے کے بعد جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں الدوحہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز اس کا جو بورڈ ہے، ویسے آپ کو یہاں کیونکہ اکنا سسٹرز کا یہ فورم ہے نا، فورم بے شک ہمارے ایڈریس میں forum.aldoha.on آن لائن لکھا ہوا ہے. الدوحہ بھی ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ ہے. تو یہ فورم اکنا سسٹرز کینیڈا کا ہے. یہاں آپ کو اور بھی ہمارے بورڈز کچھ ملیں گے جو اکنا سسٹرز کے ریسورسز جو پبلکلی ہمارے لیے اویلیبل ہیں. اکنا سسٹرز کینیڈا کا بورڈ ہے، لیکن جو ہمارے صرف اسٹوڈنٹس ان کے لیے جو بورڈ اوپن ہوگا جس کو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے MCNA، MYN اور میڈیا یہ ڈفرینٹ بھی ہیں. آپ الدوحہ انسٹیٹیوٹ کے بورڈ پہ جائیے، وہاں اسٹوڈنٹ کارنر پہ جائیے. نیچے ہے وہ ٹیچرز کا ہے، وہ شاید آپ کو اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو ایکسیسیبل بھی نہیں ہوگا، اس کا نظر بھی نہ آئے. اسٹوڈنٹس کارنر پہ جب آپ جائیں گے تو جو آپ کے کورسز چل رہے ہیں ان کے بورڈ ہوں گے، اور اس پہ جا کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پہ چیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوسچن رکھ سکتے ہیں. بہت یعنی اس میں یہی ہے کہ جو ضروری ہماری ڈسکشن ہوگی وہاں یہاں ہوگی. اگر ہمارا کوسچن ہوگا، امپارٹنٹ ہوگا، آپ سیریس ہیں لرننگ میں، تو آپ یقیناً اس میں ڈسکس کریں گے. یہاں اس وقت میں آپ کو بھی ریسنٹلی جو ہے ہمارا عقیدہ کورس ہے، اگر اس کی ڈسکشن کا دکھا دیتی ہوں تو یہاں ہماری یعنی آگے سے ڈفرینٹ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا، اب بہت سمپل ایزی ہم کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو بھی اگر آپ کلک کرتے جائیں، اوپن کریں. 3rd ویک ڈسکشن ٹاپک ہے. جب اس ٹاپک کو اوپن کریں تو جو ٹاپک ایک دیا گیا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو ہماری سسٹرز ہیں، جب بھی آتے ہیں رپلائی کریں گے، رپلائی کے ساتھ ہی اس کے اوپر آ جاتا ہے لکھنے کے لیے. تو یہ سسٹرز نے ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو عقیدہ کورس کے تھے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا اس میں نا. تو یہ ڈسکشن آپ کسی بھی وقت پیچھے جا کے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی چیٹ کو پیچھے دیکھ کے جا کے اس کو آپ رپلائی کر سکتے ہیں.
اس میں یعنی اگر میں اس سسٹر عائشہ ندیم ہے ان کی کوٹیشن پہ ان کے میسج کو میں رپلائی کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس پہ کوٹ کروں گی اور میں یہاں جا کے نیچے ان کو رپلائی کر سکتی ہوں. ان کے نیچے اس کے بعد کوٹ کرنے کے بعد یعنی یہاں اس کے بعد میں نیچے ان کو میسج رپلائی کر سکتی ہوں. تو یہ چیز ہماری بالکل یعنی سمپل ایزی ہے. اگر یہی چیز ہم چیٹ پہ واٹس ایپ پہ دیکھیں تو ہماری چیٹ کی دفعہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے, ہم اتنا ایزیلی نہیں کر سکتے. اور پراپر وے بھی یہی ہے, اس میں آپ کی ڈسکشن سیو بھی رہے گی. ٹیچر کسی وقت بھی اگر آف ٹائم بھی جا کے اس کو فالو اپ کر سکتی ہے کہ کس اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, انہوں نے کیا رپلائی لکھا ہے, کوئی کوشچن انہوں نے ڈالا تو اس کو وہ رپلائی انہوں نے کرنا ہوگا. یہ ہمارے فورم کا سیٹ اپ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے لسنرز کا تو یہ نہیں, فورم پہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لائیو کلاس میں بھی ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. البتہ جو ہمارے رجسٹرڈ ہوں گے, ریگولر رجسٹرڈ ہوں گے, جو ایگزام اور ٹیسٹ اور اسائنمنٹ بھی دیتے ہیں, اس کے لیے اندر جو ایگزام سائٹ ہے اس کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے. یہاں ہماری سسٹر کچھ مسٹیک کرتی ہیں, جو فورم پہ رجسٹر کرتے ہیں اور وہی ای میل آپ یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں. سمجھتے ہیں وہاں رجسٹرڈ ہو گیا تو وہ ہم یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ بے شک وہی پاسورڈ وہی یوزر نیم رکھیے, لیکن یہاں فرسٹ ٹائم آپ کو رجسٹر یہاں بھی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں, آپ پہلے کبھی اس سائٹ پہ نہیں آئے, تو آپ یہاں آ کے لاگ ان ایز اے گیسٹ بھی کریں گے تو آپ کو ایکسیس نہیں ہوگا, آپ جسٹ ویو کر سکیں گے. کریٹ نیو اکاؤنٹ, یہاں ساری انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. نیو اکاؤنٹ کریٹ کیجئے, لاگ کیجئے. لاگ ان کرنے کے بعد جب آپ کریٹ کر لیں گے آپ کے پاس ای میل میں آئے گی, اسے ویریفائی کیجئے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو یہاں کورسز نظر آئیں گے, اور جو بھی نیو کورسز ہوں گے اگر تو یہاں دیا ہوگا تو آپ اس میں یعنی سمپلی سیلف انرولمنٹ اوپن ہے. اگر یہ کی دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کے کیمپس کی طرف سے جہاں بھی اگر آپ آن لائن مسیساگا, ٹورنٹو, ملٹن جس کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو ان کی طرف سے انرولمنٹ کی دی جائے گی, تو آپ اس کو ڈال کے انرول کر سکتے ہیں. اگر میں اسی پہ یعنی کہ اگر کورسز اس کورس پہ کلک کروں گی تو یہ اگر اویلیبل ہوگا تو یہ مجھ سے انرولمنٹ کی مانگے گا. ایکچولی میں یہاں انرول ہو چکی اس لیے مجھے یہ شو کر رہا ہے. اس کے بعد اگر جن جن کورسز میں آپ انرول ہو چکے ہوں تو آپ کو وہ مائی کورسز کے اندر نظر آتے ہیں. آپ اس کورس کو اوپن کر کے جا کے اس پہ جو بھی اس کی اسائنمنٹ ٹیچر نے کوئی دی ہے, جو کوئی کوئز دیا ہے, آپ اس کو کیجئے. یہ ہمارے آن لائن کے لیے, بہت سارے ہمارے ملٹن, مسیساگا, ٹورنٹو کے کیمپس کے لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آن لائن ایگزام اسائنمنٹ کرتے ہیں. ان کی مارکنگ آن لائن ہوتی ہے, ان کے کیمپس میں مارکس چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آن سائٹ کیمپسز ہیں ان کو یہ بھی یعنی ہے کہ وہ اپنے اگر ریٹن فارم میں چاہیں, وہ پیپر فارم میں اپنے پیپر سالو کر کے اسائنمنٹ کر کے وہ اپنے لوکل کیمپس میں سبمٹ کرواتے ہیں. ان کی لوکل ہی ادھر وہیں ان کی مارکنگ ہوتی ہے. تو آپ کو اس آن لائن جو بھی سیشن ہمارا چل رہا ہے سپٹمبر ٹو اکتوبر, اس میں بھی آپ سیم یعنی سپٹمبر ٹو دسمبر, اس میں آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. اپنے کیمپس میں آپ کی کیمپس کی ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے, جس طرح بھی پرنسپلس نے اناؤنس بھی کیا. آپ کی ساری ٹیم آپ کے ساتھ موجود ہے, آپ کے گروپس بھی ہوں گے, آپ کے ایڈمنس بھی وہیں موجود ہیں. آپ کو اسی طرح پیپر جس طرح پہلے ملا کرتے تھے ملیں گے, آپ اسی طرح پیپر اٹمپٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ یوز ٹو ہیں کرنے کے. آئی تھنک اس میں کوئی کوشچنس اگر ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بہت سمپل ہے. دوبارہ میں اگر مین سائٹ پہ آپ جائیں, آن لائن کیمپس پہ جائیے. اگر آپ میں سے کسی نے فیس پے کرنی ہے تو یہاں فی پیمنٹ, اس میں جا کے فیس پے کر سکتے ہیں, کتابوں کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. یہی ایگزام سائٹ ہے, لیکن اگر آن لائن کیمپس پہ اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے نیچے جا کے یہی وہی ایگزام سائٹ جو اوپر لنک دیا ہوا ہے اس کا لنک ہے, اور یہ فورم کا لنک ہے. اگر کوئی نیو ہے, فرد ہے, اس وقت آپ لنک کلک کر کے جوائن کیا ہوا ہے, تو آپ اس ایپ کو, جس ایپ کے تھرو بھی آپ کی یہ لائیو کلاس روم ہو رہا ہے, تو اس کلاس روم میں بھی آپ آ کے تو اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اور جسٹ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو جسٹ جوائن کر کے لاگ ان آئی ڈی ڈالنی ہوگی اپنے روم کی. اوکے سسٹر, کچھ پوچھ رہے ہیں کہ ای ٹرانسفر کا. بالکل, آپ جب فیس پیمنٹ پہ جاتے ہیں تو آپ ای ٹرانسفر کی بھی ہیں وہاں. آپ ایک تو سمپل یہاں سے آپ پے کر سکتے ہیں, یہ جو یہ پیمنٹ کا لنک دیا ہوا ہے. اور اگر آپ اس کا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ای ٹرانسفر کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ای ٹرانسفر کے ذریعے پیمنٹ بھی, وہ بھی آپ کو ای میل میں دی گئی, اور اس کے لیے آپ کو کہا گیا کہ جو پاسورڈ رکھیے ای ٹرانسفر کا وہ @doha رکھیے. @doha@gmail.com ہے آئی تھنک اس کا, اور شادیہ بیٹر بتا سکتی ہیں. اور اس کا پاسورڈ سمپل, آپ ای ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک شازیہ ایوریتھنگ از کلیئر ناؤ فرام مائی سائڈ. مصباح بہن جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر آپ فورم پہ جا کے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکتی ہیں کہ جیسے آپ کوئی بھی ایک کورس کا کھول دیجئے ڈسکشن بورڈ, اور ہمیں بتائیے کہ وہاں پہ ہم جب لکھ پاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بڑی دیر سے ہم واٹس ایپ گروپس کا کر رہے تھے. ہماری بہنوں نے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی تھی, اور ہمیں محسوس یہ ہوا کہ ہم اس کو کیپ نہیں کر پائے. تو یہاں پہ ہر ایک بہن کی پارٹیسپیشن جو ہے ہمیں وہاں پہ رہے گی, for us too inshallah and for them too. تو آپ ایک دفعہ پھر وہاں پہ جا کے بتائیے, تاکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسٹوڈنٹس کے ہمارے ساتھ کے اس پہ آئیں نا. انشاءاللہ یہاں فورم پہ, آپ یہاں دوحہ آن لائن پہ فورم پہ بھی جا کے لنک سے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ مین سائٹ پہ جا کے
تو یہاں سے فورم کو کلک کریں گے تو ادھر سے بھی جا سکتے ہیں، اور سمپل اس کا جو ہے ایڈریس ہے وہ بھی آپ یاد رکھتے ہیں forum.addoha.online. جب اس میں آپ لاگ ان ہو جائیں، چونکہ میں بھی آپ کے سامنے لاگ ان ہو گئی تھی، لاگ ان ہو جائیں تو آپ الدوحہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز میں جائیے، اسٹوڈنٹس کارنر. یہاں آپ کو آپ کے کورسز کے ڈسکشن بورڈز ملیں گے، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ عقیدہ کورس ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اور اس کے اگر دیکھیں گے آپ کو یہ ڈسکشنز کے ڈفرینٹ تھریڈ، اس کو ہم بولتے ہیں فورم کی زبان میں تھریڈ بولتے ہیں، مطلب دھاگے کہہ لیں اپنا، کہ جو ایک ڈسکشن کی لڑی چل رہی ہے، لڑیاں ہیں ڈفرینٹ نا. ایک ڈسکشن ہماری چل رہی ہے، 3rd ویک کا کوئی ڈسکشن ٹاپک تھا، 2nd ویک کا، 1st ویک کا، یہاں اسٹوڈنٹس کے کچھ کوسچنس سے. اس کے ساتھ آپ کو یہاں 1 to 3 بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کے 1 to 3 پیجز بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی میں اسٹوڈنٹس کوسچن اوپن جسٹ کرتی ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے یعنی ڈسکشن کے دوران جو ان کی طرف سے کوسچنز آتے تھے، ہم ان سے کہتے تھے یہاں پوسٹ کر دیں، تو ہماری سسٹر وہی ان کے جو ان کے انڈرسٹینڈنگ کو ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے، رپلائی کریں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں نا. تو یہاں اگر آپ کو یہ دیکھیں ساری ڈسکشنز یہاں نظر آ رہی ہیں، میں بھی رپلائی کرنے کا انشاءاللہ بتا دیتی ہوں. یہاں پیجز ہیں، 1st پیج تک یہ ڈسکشن ہے، یہ ڈسکشن ہماری 3rd پیج پہ جا چکی ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے سسٹرز، یہ واٹس ایپ پہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جس وقت ہماری سسٹر نے یہ 10 جولائی کا، یہ سسٹر آسیہ نے جو پارٹیسپیٹ کیا اور 10 جولائی کی ہے. ٹھیک ہے، یہ 14th نمبر ہے ان کے رپلائی کا. میں اس وقت 3rd پیج پہ جاتی ہوں، آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کسی کر سکتے ہیں. یہ 5 اگست کا ہے. اس کے بعد اب کسی بھی ابھی میں نے کوٹ کرنے کو یا رپلائی پہ بھی آتے ہیں. اگر میں اس کو بھی کرنا چاہوں گی تو میں اس کے رپلائی میں یعنی کر سکتی ہوں، کوسچن کے رپلائی میں کر سکتی ہوں، یا اس کو میں کہیں مڈ میں رپلائی کرنا چاہ رہی ہوں، ان کو جو آپ دینا سسٹر غزالہ ہیں ان کا رپلائی کرنا چاہ رہی ہوں، میں اس کو یہاں کوٹ کروں گی. اور کوٹ کرنے کے بعد یہاں اگر آپ جائیں تو یہ ان کی پوری بات کوٹ ہو گئی ہے، اور اس کا جواب میں آگے سے لکھ رہی ہوں. یہاں سے اگر آپ کچھ بھی جواب لکھتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، میں جسٹ السلام علیکم میں لکھوں گی. آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، انگلش میں لکھ سکتے ہیں، رومن میں لکھ سکتے ہیں. ہماری سسٹر سب طرح سے لکھ کے تو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اوکے، اب لکھیے. اس میں لکھنے کے بعد اس کو جو بھی آپ نے آنسر لکھنا ہے لکھ دیجئے، سیم ایز فیس بک. یہ سسٹر شاہدہ پوسٹ کر دیجئے. اور اگر میں یہ اسٹوڈنٹس کے کوسچنس پہ ابھی اس پہ آئیے، یہ میری اوپر آ گئی چیٹ، اور میں اس کے 3rd پیج پہ جاؤں گی ابھی جو میں نے پوسٹ کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے ٹیم، یہاں بھی یہ ان کی بات میں نے یہ کوٹ کی تھی، اور یہاں السلام علیکم لکھا. آپ یہاں جو ان کی کوسچن پڑھنے کے بعد آپ لکھیں گے تو اس کا آنسر ساتھ ہوگا. یہ اوپر کوٹ کیا ہوا کہ یہ بات میں نے جو لکھی ہے کس کے جواب میں لکھی ہے. اور اگر آپ سمپل اس کو اگر کوئی رپلائی یعنی مجھے کرنا چاہے گا تو سمپل اس پہ رپلائی کرے گا اور اس میں وہ لکھ دے گا، وہ اسی طرح ڈسکشن آگے چلتی چلی جائے گی. اوکے سسٹرز، اس میں ہماری سسٹرز ہیں کچھ اٹیچمنٹ وغیرہ، پکچرز بھی 1 to 4 پکچرز بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ ان میں پیجز پہ کوسچن ہوتا ہے، وہ ڈال کے پھر اس کے اوپر کوسچن لکھ دیتے ہیں، تو آپ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں. شازیہ کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ خیر مصباح بہن. اور یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھے کہ کچھ ایسا ڈل جائے گا تو پھر ہم کیا ہوگا، آپ اپنے ٹائم پر جا کے تھوڑی تھوڑی اس کو پریکٹس کرتے رہیں تو آپ خود اس کی افادیت کا آپ کو اس کا پتہ چلے گا انشاءاللہ. اور ہماری فائلز اپلوڈ بھی ہوتی ہیں یہاں پہ، ہم اپنے کوسچنس بھی ڈالتے ہیں، اسٹوڈنٹس آنسر بھی دیتی ہیں، تو الحمدللہ بہت بینیفیشل ہے یہ. تو بہت امید ہے کہ اتنی ایکسپلینیشن کے بعد انشاءاللہ ہماری بہنیں اب کہتے ہیں نا کریں گی انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر سسٹر مصباح، آپ کا آپ نے ہماری ہیلپ کی انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ پیاری بہنوں، آپ نے ضرور اپنے جب سائن ان اپنے فون سے کرتے ہیں تو آلویز یوزنگ وائی فائی یوز کریں، کال ان نہیں کریں. کال ان کریں گے تو پھر لانگ ڈسٹینس چارجز پڑتے ہیں اس کے اوپر. ہم الحمدللہ الدوحہ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز نے آپ سب بہنوں کے لیے ایک جو چیز آفر کی ہے، میں بھی اس کو لے کے چاہ رہی تھی کہ اینڈ میں اس کا اناؤنسمنٹ رکھوں، اور وہ یہی تھی کہ ہم اس دفعہ فری 2 کورسز فری کر رہے ہیں، یہ آفر کر رہے ہیں. ویب سائٹ پہ آپ کو یہ مل جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ دونوں ہیں، ایک ہمارا تجوید اور حفظ کا کورس ہے اور ایک علوم القرآن کا ہے. اور تجوید اور حفظ کا کورس جو شارٹ کورس ہے دسمبر تک چلے گا انشاءاللہ. اور اس کے 2 ہم نے رکھے ہیں ٹائمنگز. جو سسٹرز مارننگ میں اس کے لیے کمفرٹیبل ہیں وہ مارننگ کے لیے سائن ان کروائیں، اور جو بہنیں ایوننگ کے لیے کمفرٹیبل ہیں، ایوننگ ٹائم سوٹ کرتا ہے تو وہ ایوننگ کے لیے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ انشاءاللہ آپ رجسٹریشن کروائیے، اور ہمارے اتنے
मेहनती टीचर हैं वो आपको उसको लेके चलेंगे। और उसके साथ साथ हमारा अलूमुल कुरान का कोर्स भी है, उसमें आपको हमारे टीचर हैं वो उनकी रिकॉर्डिंग्स होंगी और हमारे टीएस जो हैं वो उसमें आपको लाइव सेशन में डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह लर्निंग रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है और हम और भी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे इंशाल्लाह। वेबसाइट पे हमारा विजिट करते रहिएगा, कोर्सेज में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए इंशाल्लाह। और इसके बाद अब सबसे आखिर में मैं अपनी साथी, अपनी बहन, हमारी अपनी एडमिन जो हैं सिस्टर शहाना, उनसे कहूँगी कि वो आए, दुआ करवाएं और दुआ के बाद इंशाल्लाह ताला इस बात को हम अपने सेशन कंप्लीट करेंगे। जी सिस्टर शहाना आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शहाना जी। बहुत जज़ाकल्लाह खैर आप सब आपका शाजिया। और एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। या अर्रहमान रहीमीन, या अर्रहमान रहीमीन, या अर्रहमान रहीमीन। ला इलाहा इल्ला अंत या हन्नान या मन्नान या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। सुभान अल्लाह। आज हम सब बहनों ने यहाँ पे तमाम टीचर्स से डिटेल सुनी सारे कोर्सेज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम कैंपसेस की तलबा और टीचर्स और टेक्निकल टीम का ये सफ़र मुबारक फरमाए और इन सब बहनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सफ़र को आसान करते। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ए अल्लाह पाक, कोई चीज़ आसान नहीं सिवाय इसके जिसे आप आसान फरमा दें, और आप जिसे चाहें उस मुश्किल को आसान फरमा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वक्त में, हमारे फ़हम में और हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व अऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबना व अस्लिह ज़ाता बैनना वहदिना सुबुलल इस्लाम व नज्जिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।